صدیق اکبر کی دعا جو آئی ہے یہ سننے اور سناتا ہوں. دعائیں تو اس جذبہ سے کرنی چاہیے. وعلیکم السلام. جی بکر سے نیازی صاحب بات کر رہے ہیں. کر لیں. جی 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 کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں. ٹھیک ٹھاک. جی اللہ کا احسان. اچھا یہ سوال یہ ہے کہ یہ جو حدیث کی کتاب ہے صحیح بخاری شریف، جی جی یہ اس کی مطلب اول سے آخر تک تمام حدیث صحیح ہیں یا اس میں بھی وہ معیار ہے پرکھنے کا؟ نہیں، ان میں بھی مراتب کا فرق ہے. جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں اصول ہے نا، بنیادی حدیثیں جن پر مسئلے کی بنیاد ہے وہ صحیح ہیں. جی جی جو اس کے شواہد اور مطابق نا تائید کے لیے لاتے ہیں نمبر 2 3 پر، ان میں سے کئی کمزور ہیں. علماء کو پتہ، مگر ان کا نقصان کیا؟ جب اصل مسئلہ ثابت ہے پختہ دلیل سے تو کمزور چیزیں بھی تائید میں آ جائیں تو کوئی حرج نہیں. سارے علماء کہتے ہیں کہ اصول میں جو کچھ امام بخاری لے نا بنیادی باتیں جی ثابت کر رہے اس کے لیے دلائل انہوں نے پکے دی، وہ صحیح ہے. روایت جو جیسے مسئلہ ثابت کیا ہے وہ مطلب پکے چلے. پکا مسئلہ پکے سے ثابت کیا. تائید کے لیے کوئی ضعیف بھی آ گئی. اچھا باقی کوئی نشان دے کر پوچھا کرے نا نیازی صاحب کی یہ روایت جو ہے اس کا کیا حال ہے، اس سے تو مزہ آئے گا نا. ایسے کھلا کام جو ہے صحیح بخاری ہے مسلم تو لمبا چوڑا کام سمندر ہے. جی جی اللہ خیر سے رکھے، مہربانی کرے. مہربانی. تو دیکھیں دعا کیا کرتے تھے صدیق اکبر میں. یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ، لمبا چوڑا نہیں. صرف یہ تیسری تکبیر کے بعد کہتے ہیں اللہم عبدک، اللہ ہم کیا دخل دیں، تیرا بندہ مالک ہے، تیری عدالت میں پیش ہے. اسلم الاہل والآل والعشیرہ. اب اس کے خاندان والوں نے، قبیلے نے، ساتھیوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، تیرے حوالے کر دیا، کوئی مدد کے لیے ساتھ نہیں ہے. بس ذنب و عظیم، اور ہم مانتے ہیں کہ گناہ اس کے بہت. کیا کہیں کہ گناہ نہیں کی. وانت الغفور الرحیم، اور تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا. اس پر بات ختم کر دے. ڈاکٹر بیگم صاحب دیکھیں کوئی بات رہ گئی. تیرا بندہ ہے، تیرے حوالے ہے، مددگار اس وقت اس کے ساتھ کوئی نہیں. گناہ بڑے ہیں مگر تیری رحمت کے سامنے یہ گناہ کیا ہے. سمندر میں اگر گندے کپڑے دھوئے جائیں کیا سمندر کا بگڑ سکتا ہے؟ تھانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتا تمہارے گناہ جتنے جی چاہے ہوں، تم یہ سوچو کہ میرے گناہ جو ہے ان کے لیے اللہ کی رحمت جو ہے وہ نہیں کافی. تو ایسا ہی ہے تم کو کہ سمندر جو ہے اس میں گندے کپڑے جو زیادہ ہو جائیں گے، گندا ہو جائے، سمندر نے کیا گندا ہونا. اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے، ہمارے گناہ اس کے سامنے کچھ نہیں. صرف آجی سے دعا کر، روئیں گر گرائیں. یہ دعا لوگوں کو یاد کرنی چاہیے. اور لمبی چوڑی کی بجائے نا اللہم عبدک اسلمہ الاہل والآل والعشیرہ والذنب عظیم وانت الغفور. اللہ کے بندے نے دل نکال کر رکھ دیا کہ کیا دخل. بندہ ہے تیرا، گناہ گار بھی ہے، ہم ہی اس وقت ساتھ کوئی مدد کرنے والا نہیں. تو بخشنے والا اور مہربان. اللہ. فرقہ ناجیہ کے بارے میں، فرقہ ناجیہ کے بارے میں جو روایت مشہور ہوگی نا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، سب دوزخ میں ہیں سوائے کہ، اور وہ جو ہے نا وہ ہے جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں. اس پر لوگوں نے بنیاد رکھ کر ساری دنیا کے مسلمانوں کو کافر بنا دیا. ہر کوئی کہتا میں ہوں، باقی سارے کافر ہیں. حالانکہ سارے علماء اسلام، ابن تیمیہ، ذہبی، ابن بطال دعائی دیتے ہیں کہ اس میں کوئی کلمہ ہے کہ وہ کافر ہیں. تم جرم کیوں کرتے ہو کہ ان کو امت سے نکالتے ہو؟ حضور کہتے ہیں میری امت. اس لیے پہلی بات یہ ثابت ہوئی کہ تکفیر حرام. تم ان کو کافر نہیں کہہ سکتے، امت کے گروہ. رہ گئی بات دوزخ میں جانے کی، تو دوزخ میں تو لوگ جائیں گے، کچھ عقیدے کی غلطیوں سے جائیں گے. جو صحیح گروہ ہے بالکل عقیدہ درست، عمل کی خرابیوں میں ان سے بھی دوزخ میں جائیں گے. مگر جب طے ہے یہ بات کہ اہل توحید میں سے کوئی مخلد فی النار نہیں. علامہ البانی صاحب فرماتے ہیں لاؤ کو کلمہ کہ وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. دوزخ میں جائیں گے، آ جائیں. باقی کل مسلمان جس طرح آئیں گے وہ بھی. یہ باتیں آج نوٹ کریں علم والے لوگ. کافر نہیں، یہ ہمیشہ دوزخی نہیں. اور یہ بھی وعید ہے کہ اللہ نے سزا سنائی ہے کہ غلط عقیدوں، مگر لازم نہیں کہ یہ جو ہے اس کا نفوذ ہے. اللہ تعالیٰ اس کو نافذ کر دے ضرور. جیسے سزا سنائی جائے کہ قاتل دوزخی ہمیشہ قرآن میں آتا، مگر وہ اللہ کی مرضی ہے، معاف کر دے. اس لیے یہ نفاذ وعید جو نا کہ ضرور ایسا ہوگا، کوئی ضروری نہیں. دھمکی ہے کہ عقیدے جو، اور یہ بھی امام جیسے لکھتے ہیں نا محمد بن ابراہیم علامہ البانی نے نقل کیا کہ یہ 72 گروہ میں سے بھی وہ جائیں گے دوزخ میں جو سرگنے، جو جانتے اور جان بوجھ کر انہوں نے غلط عقیدے ایجاد کیے. جو عوام ہیں بیچارے، تھوڑے پڑھے لکھے ہیں، جو جس کے پاس جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یار یہ بریلوی عالم
یہ دیوبندی حدیث وہ کیا کرے؟ اس کے پاس کوئی ایسا ہے علم جس کی وجہ سے فرق کر سکے؟ یہ عوام بیچارے معذور ہیں، انشاءاللہ اللہ انہیں معاف کرے گا۔ علماء میں سے اگر کوئی جان بوجھ کر ضد کرتے ہیں اور صحیح بات نہیں مانتے جائیں گے، مگر ہمیشہ دوزخ میں وہ بھی نہیں رہے۔ القرطبی دیکھنی چاہیے، جامع الاحکام کہتے ہیں، ابن عبد البر لکھتے ہیں کہ اجماع ہے کہ یہ سارے لوگ مسلم ہیں، ان کا حشر کافروں والا نہیں ہے، نہ یہ سدا دوزخ میں رہیں گے۔ ایک بات تو یہ، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر بات یہ ہے، جیسے ابن حزم کہتے ہیں، علامہ مجید الدین فیروز آبادی کہ یہ روایتیں صحیح ہیں، ایک سند بھی نکالو یہ 72 فرقوں والی روایت کی جو صحیح ہے۔ اب ملا جلا کر کہ ہاں ضعیف، مگر بہت سی مسئلہ اتنا بڑا کہ 72 گروہ مسلمانوں کو کافر قرار دے رہے، اور بنیاد بیت عنکبوت پر، مکڑی کے ڈالے پر، کمزور روایتیں، اور اسی لیے امام بخاری مسلم نے ان کو چھوا بھی، اپنی کتابوں میں درج ہی نہیں کیا کہ کیا ہیں یہ باتیں، امت کو خام خواہ بدنام کر رہے۔ تو اول تو یہ روایتیں جیسے ابن اعظم فرماتے ہیں کہ اس بارے میں ایک روایت بھی صحیح، اگر صحیح ہے تو کافر نہیں کہا گیا، ہمیشہ دوزخی نہیں کہا گیا، اس لیے اچھے طریقہ سے مانو۔ اور جو بات ہے کہ جس پر میں اور میرے صاحب، اب اس میں بھی ایک لفظ ایسا ہے جس کو میاں طاہر یہ لوگ چھوڑ جاتے، اب کیا یہ سنی جواب دیں گے سپاہی صاحب سے؟ آپ نے فرمایا وہ لفظ چھوڑ دیا لوگوں نے، مانا علیہ واصحاب الیوم، میں اور میرے اصحاب آج جس حالت پر ہے، بعد کے اصحاب کا بھی قصہ ختم ہے کہ بعد میں یہ کیا بنے گی، نہیں یہ لفظ نہیں بیان کرتے، کھا جاتے الیوم کہ آج جب میں یہ بات کر رہا ہوں، آج جس حالت پر میں اور میرے اصحاب ہیں، اس پر جو ہوں گے، یہ آپ مستدرک نے کہا ہے، تفسیر ابن ہر جگہ دیکھیں صحیح الفاظ یہ تھے، بعد کا بھی صحابہ کا کوئی پتہ نہیں، کسی نے کچھ کیا کسی نے کچھ، فرمایا آج میں اور میرے اصحاب جس حال پر ہیں اس پر جو ہوں گے، ظاہر حضور کے دور میں ٹھیک ہی، مگر یہ اعلیٰ ایمان کی بات ہے کہ جو ہوں گے وہ پہلے مرحلہ میں جنت میں جائیں گے، دوسرے اگر کچھ کوتاہیاں ہوئی بہت کرا دیں۔ چلو پوچھو اس کے بارے میں۔ مولانا یہ تو ضیاء الحق صاحب کا ریفرینڈم ہو گیا کہ اسلام چاہتے ہو تو میں 5 سال کے لیے صدر ہوں، یہ حدیث پڑھتے ہیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ ہم اس کے اندر ہیں، ہم فرقہ ناجیہ، سب فرقہ ناجیہ۔ فرقہ ناجیہ کی علامت کیا کہ جیسے اللہ اور رسول کے ساتھی حق تلاش کرتے، اس لیے آپ یقین جانیں 73 میں سے نا وہ گروہ الگ کیا جائے گا، دیوبندیوں میں سے، بریلویوں میں سے، اہل حدیث اور شیعوں، سب میں جو آدمی کسی جگہ بھی ہے نا مگر وہ اپنی حد تک تلاش حق میں لگا ہوا، ملا یا نہیں ملا، مگر وہ جامد نہیں ڈھونڈتا۔ یہ طالبان حق کا گروہ الگ کر لیا جائے، نام نہیں ہوگا اس کا کوئی کہ بریلوی یا دیوبندی، یہ حق کے طالب لوگ تلاش حق میں لگے ہوئے تھے، یہ الگ ہو جائے۔ یہ پہلے مرحلہ میں جنت کو، جو دوسرے جہاں کوتاہیوں کی وجہ سے اللہ اگر بھیجنا چاہے تو جہنم میں جائیں گے، مگر آ جائیں ہمیشہ کے دوستی وہ بھی۔ یہ القرطبی سورہ آل عمران پڑھنی چاہیے، ابن عبد البر کی پڑھنی چاہیے، اور دوسرے کافر نہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی یہ اپنا جاری ہے سوال جواب کا سلسلہ؟ جی الحمدللہ جاری ہے بھائی۔ یہ میں نے مفتی صاحب سے ایک سوال کرنا تھا، یہ 2-3 سوال تھے میرے۔ جی جی ایک تو وضو کے متعلق تھا کہ وضو جب کر لیا جاتا ہے، مثلا کہ میں نے وضو کیا اور نا جمعہ کی نماز کے لیے نکلے، جی جی راستے میں نا دوست نے کچھ کھلا دیا، کھلا پلا دیا، کہ وہ اپنا کہہ لیں کہ نا فروٹ تھا، تو اسی طرح نماز پڑھ لی گئی، تو کیا یہ نماز ہو گئی کہ دوبارہ وضو کرنا چاہیے تھا؟ بہت اچھا کیا آپ نے یہ سوال پوچھ لیا کہ وضو کے بعد میں نے کچھ کھا پی لیا تو وضو رہ گیا یا نہیں۔ وضو رہ گیا، آپ بے شک کھائیں نا، یہ تو دودھ پیا، آپ بیٹھ کر گوشت کھائیں، نوچیں، بوٹیاں کھائیں اور کھاتے کھاتے اٹھیں، کلی تک بھی نہ کریں، نماز آپ کی درست، وضو کا کچھ نہیں بگڑتا۔ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ جو آگ کی پکی ہوئی چیز کھائے وہ تازہ وضو کر لے، بعد میں اس کو آپ نے ختم کر دیا۔ گوشت کھاتے کھاتے ہی نا اٹھتے تھے، اسی طرح جا کر جماعت کرا دیتے تھے، پانی کو چھوتے تک بھی نہیں، کلی تک بھی نہیں کرتے تھے، بے فکر ہو جائے۔ کچھ کھانے پینے سے وضو کا کچھ نہیں بگڑتا، وضو ٹھیک ہے، آپ منہ صاف کر لیں اگر ویسے کلی ٹھیک ہے، اچھا کام، مگر وضو کا کچھ نہیں بگڑا، وضو درست ہے۔ بسم اللہ۔ جی ایک اور سوال تھا اپنا فرمائیے۔ تو میرے نا ایک کہہ لیں کہ بچی پیدا ہوئی تھی، جی جی تو اس کی